آج کے دن کے حوالے سے ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت نام دیا، عزت دی اور انہیں اس مرتبے پہ فائز کیا کہ میں اور آپ ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور آج کے دن کے حوالے سے ان سے بہترین مہمان میرے خیال میں مشکل تھا۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں علامہ شہنشاہ نقوی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب، آج ہے یوم ولادت حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہت بڑا نام، بہت بڑا کردار، اور ان کی زندگی اور مثالیں ہم سنتے ہیں، باتیں ہم سنتے ہیں، کربلا کے حوالے سے بہت واقعات سنتے ہیں، لیکن آج ہمیں اچھا موقع ملا ہے، آپ یہاں تشریف فرما ہیں۔ ولادت سے لے کر جوانی تک کا سفر اگر آپ کی زبانی بیان ہو جائے، جس میں جو کچھ سمیٹ سکتے ہیں، ظاہر ہے وقت کی کمی ہے، تو ہمارے لیے بہت اچھا ہو جائے گا۔ ہم سب اسے سننا چاہتے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کے توسط سے تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو، ہر چاہنے والے کو، اور حتیٰ جو معرفت کی کسی کمزور منزل پر ہیں، انہیں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں جی، کہ یہ جو دن ہے، یہ ایک ایسی شخصیت کا دن ہے کہ جو نبی نہیں تھے، رسول نہیں تھے، امام نہیں تھے، مگر نبیوں، رسولوں اور اماموں کی جو عظمت اور مقام ہے اس پر دلیل تھے کہ کیسا وجود کہ جو اللہ کی جانب سے 12 اماموں میں نہیں تھے، 1,24,000 نبیوں میں نہیں تھے، مگر ان سب کی اطاعت و فرمانبرداری میں ایسی زندگی گزاری کہ آج ہمارے لیے مثالی زندگی وہ شمار ماشاء کی اللہ، جائے گی۔ بے شک۔ حضرت عباس علیہ السلام کی والدہ حضرت فاطمہ کلابیہ رضی اللہ تعالی عنہا رضوان اللہ تعالی علیہا حضرت امیر المومنین کی تیسری زوجہ ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا کے بعد آپ نے اپنی آپ کی جو دوسری زوجہ قرار پائیں وہ حضرت زینب قرار پائیں، اور پھر حضرت ام البنین سے عقد ہوا۔ جی، بعض کے نزدیک اس کے برخلاف بھی ہے کہ نہیں، سیدہ فاطمہ زہرا کے بعد مولا علی نے حضرت ام البنین سے عقد کیا، مگر جو جاذب اور حسین منظر ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے بھائی حضرت عقیل ابن ابو جی، طالب علیہ السلام سے فرمایا، بڑے بھائی بھی تھے کیونکہ حضرت علی اپنے چاروں بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، کم سن تھے۔ آپ نے اپنے بڑے بھائی سے فرمایا کہ عقیل، آپ خاندانی نسب اور شجروں کے بارے میں خوب واقف ہیں، مجھے کوئی ایسا خاندان بتائیں کہ جہاں میں عقد کروں تو اللہ مجھے ایک شجاع بیٹا عطا کرے۔ شجاعت ماشاء جو خود علی بن ابی طالب، ظاہر ہے مولا کے تو سب بچے شجاع ہیں، لیکن کوئی خاص مقصد ہے حضرت عباس کی اس دنیا میں آمد کا۔ اللہ، جی، تو حضرت عقیل نے فرمایا کہ کلابیہ خاندان میں ایک خاتون جو ہے ان سے اگر عقد ہو تو یہ اولاد شجاع پیدا ہوگی۔ جی، شجاعت، سخاوت، بصیرت، علم، تقوی، یہ وہ تمام عناوین ہیں جو کسی شخصیت کو سجاتے ہیں، کسی شخصیت کو اوپر لے کر آتے ہیں اور وہ دوسروں کے لیے نمونہ عمل قرار پاتی ہے۔ پھر اسی طرح حضرت فاطمہ کلابیہ سے عقد ہوا، اور ایک شجاع بیٹا چاہتے تھے امیر المومنین حضرت فاطمہ کلابیہ سے، مگر انہوں نے 4 بیٹوں کو اس دنیا میں منتقل کیا، اور چاروں بیٹے حضرت ام البنین کے، مولا علی کے، حضرت عباس کے اور تینوں بھائی سب کے سب کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے۔ حضرت فاطمہ کلابیہ کا نام فاطمہ، بی بی فاطمہ کا نام بھی فاطمہ جی، سلام اللہ علیہما۔ تو آپ نے ایک دن فرمایا، یا امیر المومنین، مجھے آپ فاطمہ نہ پکاریں، کیونکہ جب آپ فاطمہ فرماتے ہیں تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بچوں کو احساس ہوتا ہے ہماری ماں نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد ہم آپ کو کنیت سے پکاریں گے، ام جی، البنین، بیٹوں کی ماں، کیا بات ہے، مطلب بیٹوں کی کیا ماں۔ کیا سوچ ہے، کیا جی، بات ہے۔ اور حضرت ام البنین کے لیے ہے کہ آپ جب شہادت ہو گئی، کربلا کا واقعہ گزر گیا، تو ایک ان کا مرثیے کا مصرع مشہور ہے کہ لا تدعو ام البنین، مجھے ام البنین مت پکارا کرو، اس لیے کہ ام البنین بیٹوں کی ماں کو کہتے ہیں، میرے سارے بیٹے کربلا میں شہید ہو گئے۔ حضرت عباس علیہ السلام کی معرفت، کیونکہ آج ہم، جیسا آپ نے فرمایا، ہم حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی سیرت پر غور کرنے کے لیے جی، یہاں بیٹھے ہیں، لوگ بھی سننا یہی چاہتے ہیں۔ کسی بھی شخصیت کو پہچاننے کے لیے دیکھیں، ایک تو لفظ شخص استعمال ہوتا ہے، ایک شخصیت استعمال ہوتا ہے۔ شخص کا جب
تعارف کروایا جائے گا تو بتایا جائے گا ان کا نام یہ ہے، ان کے والد کا نام یہ ہے، یہ فلاں قبیلے کے رہنے والے ہیں، فلاں خاندان سے ان کا تعلق ہے، ان کے پردادا وہ تھے اور دادا وہ تھے اور نانا وہ تھے، ننیال وہ ہے، ددیال وہ ہے۔ یہ شخص کا تعارف، یہ ذاتی کوئی کمال نہیں ہے اس کے اندر۔ بڑوں نے نام رکھ دیا تو ایک نام اچھا یا جیسا بھی برا، جی یا دادا ایسے تھے تو تم کیا ہو، لیکن جب تم کیا ہو کا تعارف شروع ہوگا تو وہ شخصیت کا تعارف ہوگا۔ بالکل تو وہ جو اس کی ذاتی محنت ہے، مشقت ہے، جو اس کی ریاضت ہے، وہ جب وہ اپنی پیش کرے گا تو پھر وہ شخصیت بنے گی۔ کسی بھی شخصیت کو ہم جہاں آج شخص کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ نسب ایسا ہے کہ امیر المومنین ہے، پھر بالکل حضرت ابو طالب ہیں، اور پھر وہی نسب ہے جو امام حسین کا ہے، اور پھر وہی نسب ہے جو سرکار دو جہاں کا ہے، یعنی حضرت عباس کا نسب وہی نسب ہے جو نبی مکرم کا نسب ہے، کیونکہ صلی اللہ علیہ آگے جا کر امیر المومنین کے دادا اور نبی مکرم کے دادا ایک ہی دادا کی اولاد ہیں۔ صحیح تو حضرت عباس کے پردادا اور نبی کے دادا گویا ایک ہی وجود ہے۔ تو حسب بھی نسب بھی بہت اونچا، اور حسب کیسا ہے، یعنی شخصیت کا تعارف اور شخصیت کے بارے میں اگر ہم جاننا چاہیں تو میں ایک قاعدہ، ایک فارمولہ دینا چاہوں گا، وہ یہ کہ کسی بھی شخصیت کو پہچاننے کے لیے خاص طور پہ انبیاء کرام، ائمہ اہل بیت اور حضرت عباس علمدار جیسی ہستیوں کو، حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا جیسی ہستیوں کو، حضرت علی اکبر جیسی، حضرت معصومہ قم، حضرت شاہ عبد العظیم حسنی، حضرت حور، حضرت حبیب ابن مظاہر، یہ بڑے وہ اسلامی تاریخ کے وہ ہیرو ہیں، وہ چمکتے ہوئے، میں ستارہ کیسے ستارے ہیں، کہوں، بالکل، چاند ہیں بالکل۔ جی، اپنی جگہ ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ ان سب کو اگر ہم پہچاننا چاہتے ہیں تو تین ہمارے پاس رستے ہیں، تین عنوان ہیں جن کو اگر ہم نے سمجھ لیا تو شاید جی ہم پہچان جائیں۔ سب سے پہلا ان کے القاب اور کنیات کے اوپر غور کیا جائے۔ لقب اس کی شخصیت کی وجہ سے بنتا ہے، وہ اس نے جو کوئی محنت کی ہوتی ہے تو اس کو ایک اس لقب کا ملتا ہے۔ بالکل بالکل صحیح، وہ اس کی کنیت، تعریف ہے۔ جی اس کی تعریف ہے، کسی بڑے نے کی ہے، کسی جی اس جیسے نے کی ہے، جی کسی اس کے بزرگ نے کی ہے، کسی نے اس کو پکارا ہے کہ تم فلاں ہو، تو وہ جو پکارا ہے اسے، وہ جو لقب دیا ہے اسے، وہ اس کی شخصیت کا عکاس ہے۔ ایک رستہ میں عرض کروں گا، اگر موقع ہوا اور ٹائم آپ کے پاس رہا تو ہم القاب پر تھوڑی دیر بات جی کریں۔ ایک رستہ ان کی شخصیت کو پہچاننے کا القاب اور کنیات ہیں، کنیتیں ہیں، اور دوسرا زیارت نامہ، زیارت نامہ کہیے یا تاثرات کہیے کسی اور شخصیت، اسی جیسی شخصیت کے، اس شخصیت کے بارے میں جب کوئی کسی کے بارے میں اپنے تاثرات کا اظہار کرے تو وہ معمولی نہیں شمار کیا جائے گا، کیونکہ جو بول رہا ہے وہ خود بہت بڑا آدمی ہے۔ صحیح تو اس کو اگر ہم مذہبی اصطلاح میں کہیں گے تو کہیں گے زیارت نامہ، کیونکہ حضرت عباس کا زیارت نامہ امام جعفر صادق نے پڑھا ہے، ٹھیک یعنی حضرت امام جعفر صادق حضرت عباس سے امامت کے عنوان میں افضل ہے، اور ایک افضل شخص حضرت عباس کو سلام کرنے آیا ہے، تو وہ سلام جب کر رہے ہیں تو جو الفاظ بول رہے ہیں وہ بہت قیمتی الفاظ ہیں، وہاں مبالغہ نہیں ہے، وہاں عدل سے اور انصاف سے اخراج نہیں ہے، وہ جو بولیں گے وہ نپاتلا سجا ہوا اور حقیقت پر مبنی ہوگا۔ اور تیسرا رستہ ہے کسی بھی شخصیت کو پہچاننے کے لیے اس کی وصیت کو پڑھا جائے۔ وصیت میرے عزیزو انسان کی زندگی کا خلاصہ ہوتا ہے، وہ جو 100 سال میں، 70 سال میں، 50 سال میں مشاہدات اور دیکھ چکا ہوتا ہے حالات کو، ان کا نچوڑ وہ اپنے ایک صفحے پر لکھ دیتا ہے، جسے وصیت نامہ کہا جاتا ہے۔ اس ایک صفحے سے اس کی پوری شخصیت نکھر کے سامنے آتی ہے، یعنی سامنے آتی ہے، اور ہم اس کو پہچان سکتے ہیں۔ جی حضرت کے بارے میں اب آپ فرمائیے کہ ہم گفتگو اگر جاری رکھیں نہیں تو بالکل جاری جی رکھیں، اور ہمیں یہ بتائیے اگر وصیت لفظ بلفظ نہیں بھی سنا سکتے تو اس کا جو نچوڑ تھا یا وہ اس میں کیا بات کہی گئی، کیا پیغام دیا گیا، وہ میں چاہتی ہوں آپ شیئر کریں۔ جی میں اس میں حضرت کی جو وصیت، یقیناً جیسے ہم کہتے ہیں وصیت تو فوراً خیال آتا ہے کہ مرنے کا خیال، دنیا سے جانے کا خیال، جب جا رہے تھے جب لکھی ہوگی، اور جاتے ہوئے یہ لکھ کر گئے ہیں، یہی تصور آتا ہے۔ حضرت کا جو آخری زندگی کا دن ہے وہ کربلا کا عاشور کا دن ہے، اور صبح عاشور سے لے کر اور عصر امام کی شہادت سے کچھ پہلے تک، کیونکہ حضرت عباس کے لیے ہے کہ یا آخری شہیدوں میں ہے، یعنی مجاہدوں میں، ورنہ تو حضرت علی اصغر امام حسین سے پہلے آخری شہید ہے، لیکن مجاہدوں میں یا حضرت علی اکبر آخری ہیں، تو بس وہ آخری وقت ہے امام حسین کی شہادت کے قریب قریب کا۔
یعنی صبح سے لے کر جو اپنی شہادت تک آپ نے جو کچھ اس دن کہا ہے وہ گویا گویا وصیت ہے. خاص طور پر ایک حسین ترین جملہ حضرت کا، حضرت کا جب بایاں بازو کاٹ دیا گیا تو آپ نے مشق کو اور علم کو سیدھے ہاتھ سے سنبھالا، اور پھر جب یہ سیدھا ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا تو پھر آپ نے دانتوں سے مشق کو تھاما اور بہت تیزی سے گھوڑے کو لے کر خیموں کی طرف جا رہے تھے کہ کسی طرح بچوں تک پانی پہنچاؤں. اور پھر مشق میں آ کے تیر لگا اور پانی بہنے لگا تو سر پہ گرز لگا، آنکھ میں تیر لگا، اور پھر وہ شہادت کی کیفیت شروع ہو گئی. مگر جب پہلا بازو آپ کا کٹا تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ان قطعتم یمینی انی احامی عن دینی. اگر تم نے میرا سیدھا ہاتھ بھی کاٹ دیا تب بھی یاد رکھو میں اپنے دین سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، نظریے سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. اپنے اصولوں پر، اپنے نظریے پر قائم رہنا، یہ حضرت عباس کی وصیتوں میں ایک حسین ترین وصیت ہے. بالکل بنیادی ہے یہ بات. لوگ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اپنے اصولوں سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، مفادات کے اوپر اپنے اصولوں سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. وہ جو حقائق ہیں، وہ جو حق اور سچ بات ہے، اس سے لوگ منہ موڑ لیتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں. لیکن حضرت کی زندگی کا یہ ایک حسین ترین پہلو ہے، اور وہ لمحہ میں کہتا ہوں کہ الفاظ میں تو نہیں ہے، وہ اسے تو محسوس کیا جا سکتا ہے کہ جب آپ نے چلو میں پانی لیا، اس لیے کہ خود بھی پیاسے ہیں، جتنی دیر کے پیاسے امام حسین ہیں اتنے ہی حضرت عباس بھی پیاسے ہیں، اور شاید زیادہ ہوں اس معنی میں کیونکہ آپ کے پاس ذمہ داریاں پانی پلانے کی تھی. تو آپ نے ایک پیاسا ہے، اور شرعی طور پر یعنی عرف عام میں کہیے، شرعی طور پر کہیے، حضرت عباس کا یعنی ایک پیاسے کا پانی پی لینا کہ بھئی ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اگر آکسیجن کم ہو جائے تو آپ جو ہے نا پہلے اپنے ماسک لگائیے گا، پھر دوسرے کے لگائیے گا. وہ ایک ہمیں یہ عرف عام کی باتیں ہیں. لیکن ایک وجود جو پانی ہاتھ میں لے کر پانی دیکھ رہا ہو اور خود پیاسا بھی ہو، اور وہ جیے گا، زندہ رہے گا تو دوسروں تک پانی پہنچائے گا. اس نے پانی دوبارہ نہر کے حوالے کر دیا، چلو خالی کر دیا، اور پانی کو اپنے ہاتھ سے جھٹک دیا اور چھڑک دیا، ختم کر دیا، اور یہ کہہ کر لوٹے کہ کیونکہ میرا مولا پیاسا ہے میں ان سے پہلے نہیں پیوں گا. یہ جو ادب ہے، یہ جو احترام ہے امام حسین کا کہ اگر میں نے ان سے پہلے پی لیا تو میں بے ادبی کر رہا ہوں. ہم اپنے یہاں کھانا پانی چیزیں رکھی ہوتی ہیں تو ہم پہلے کہتے ہیں اپنے بڑے سے کہ آپ لیجئے. جو محترم ہوتا ہے اسے کہتے ہیں. اب وہاں حضرت ہے نہیں، لیکن حضرت عباس جانتے ہیں کہ مجھے پہلے اپنے مولا کو پانی پلانا ہے. یہ خود ایک وصیت کی کیفیت ہے. یعنی جب تم دنیا میں ادب اور احترام سے ہاتھ اٹھا لو گے تو ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. اور یہی ان کا ادب، احترام، اطاعت ایسی ہے کہ یہ مثال، مطلب میں شروع میں انٹرو میں یہی کہا کہ اگر اس کے چند فیصد ہی آج لوگ اپنے اندر اس کو منتقل کرنے کی کوشش کریں تو آپسی رشتے کتنے خوبصورت ہو جائیں. بات کو مزید آگے بڑھائیں گے. ایک بریک یہاں پر آ گیا، بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں. جی خواتین و حضرات، اور آج یوم ولادت حضرت عباس علمدار، اور اس پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے سیکھنے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. شخصیت کے حوالے سے علامہ شہنشاہ نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت بہترین طریقے سے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کر رہے ہیں، اور اب ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت ذیشان جعفری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کچھ دیر بعد ان سے ہم منقبت سنیں گے. علامہ صاحب، حضرت عباس کے حوالے سے ان کے بچپن کے اگر کچھ واقعات، کوئی ایسی چیزیں، کیونکہ آج ہمارے بچوں کے پاس انفارچونیٹلی یا تو ہم پڑھتے نہیں ہیں یا جو بھی معاملات ہیں، مختلف آئیڈلز ہیں، لیکن اس میں ہمارے پاس ہمارے دین سے ریلیٹ کرتے ہوئے وہ آئیڈلز یا اپنے آپ کو جو اس عمر میں ریلیٹ کیا جا سکے، کم عمری میں، تو وہ میں چاہتی ہوں کہ کچھ چیزیں آپ بتائیں تاکہ بچوں میں تجسس بھی پیدا ہو اور وہ یہ چاہیں کہ ہم مزید ان کے بارے میں پڑھیں، جانیں. اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں اس سوال کے ساتھ ایک بات کو جوڑ کر ضرور عرض ضرور ضرور بالکل. وہ یہ کہ آج حضرت کی ولادت کا دن ہم منا رہے ہیں، تو کیا ولادت کا دن، شہادت کا دن، رحلت کا دن، وفات کا دن منانا، دنوں کو منایا جانا چاہیے؟ اور یہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا کوئی شرعی یا قرآنی یا کوئی حدیث میں ہمارے پاس دلیل، کوئی حوالہ ہے؟ تو قرآن مجید سورہ مبارکہ مریم میں آیت نمبر 33 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر ایک اور آیت میں یہی انداز حضرت یحییٰ کے لیے اللہ نے قرآن میں نازل کیا ہے، اور اس میں ہے السلام علیہ یوم ولدت.
و یوم اموت و یوم ابعث حیا، سلام ہو میرے روز ولادت پر۔ اچھا دیکھیں قرآن جو ہے نا وہ فارمولوں کی کتاب ہے، یعنی اصولوں کی کتاب ہے۔ قرآن میں اگر کسی ایک نبی، کسی ایک معصوم کے روز ولادت کو زندہ رکھنے اور اس کا تذکرہ آ گیا ہے، اور سلام کا مطلب حیات ہے، زندگی ہے۔ میں آپ کو، آپ مجھے، فلاں فلاں کو، اگر ہم جب سلام ایک دوسرے کو کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سلام یعنی میری طرف سے اعلان کہ جی میری طرف سے آپ سالم رہیں گے، میرے ہاتھ سے، میری زبان سے میں آپ کو کچھ تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، سلامتی ہے، زندگی ہے۔ حضرت عیسیٰ کے یوم ولادت پر سلام قرآن میں آیا ہے، حضرت یحییٰ کے یوم ولادت پہ سلام قرآن میں آیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی مکرم کے نواسے امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، مولا علی کے پوتے امام حسین کے 9 بیٹے حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ یہ سنی شیعہ کی بات ہے۔ تو ان ہستیوں کی یوم ولادت منانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کی سیرت پہ غور کریں۔ جی، ان کی سیرت شروع ہوتی ہے یقیناً بچپنے سے، جی، جیسا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ بچپن کیسا گزرا۔ تو حضرت عباس کا جو بچپن ہے نا وہ اتنا حسین ہے، یعنی گود میں آ رہے ہیں حضرت امیر المومنین کے، بڑی بہن جناب زینب کبریٰ ہاتھ پکڑ کے، انگلی پکڑ کے چلانا سکھا رہی ہیں، ماشاءاللہ، امام حسین جھولا جھلا رہے ہیں، امام حسن کیا آغوش بات میں اور کاندھے پر بٹھا رہے ہیں۔ یعنی پہلے تو یہ منظر سامنے آ رہا ہے کہ حضرت عباس سے سب کا ایسا پیار ہے کہ جیسا کسی بھی حسین ترین وجود سے کوئی بڑا وجود ویسے بھی پیار کر بڑے سکتا بہن ہے۔ بھائی عام طور سے بھی ہم ایسا ہوتا دیکھتے ہے، ہیں کہ چھوٹے بچے پہ بہت زیادہ نظر کرم ان کی ہوتی ہے، جی محبت ہوتی ہے، جی تو یہ تو گھرانہ ہی بہت منفرد ہے۔ جی، حضرت عباس کو ان آغوشوں میں اور ان ماحولوں میں پروان چڑھنے کا موقع مل رہا ہے۔ حضرت عباس ظاہراً 2.5 سال کی سن اور سال ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے پانی مانگا حضرت قمبر سے۔ حضرت قمبر مولا علی کے غلام، یقیناً غلام کو جتنی جلدی پانی لانا تھا وہ انہوں نے اپنا کام کیا، مگر کیا منظر دیکھا کہ حضرت عباس اس کیفیت میں تیز گئے ہیں، دوڑے ہیں، گئے ہیں اور کاسا بھرا ہے، پانی بھرا ہے، اور وہ لے کر اتنی جلدی آ رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو قمبر پہلے آ جائے، اچھا، یعنی وہ بھی جا چکے ہیں پانی لینے۔ ہاں، وہ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ ہم اس کو اگر بچوں کی اس کیفیت میں لیں تو وہ ایک علیحدہ بات، لیکن یہاں کچھ اور ہونے جا رہا ہے، اور وہ یہ کہ ایک بچہ بچپن سے پانی پلانے کا جذبہ اور اپنے مولا کو سیراب کرنے کا جذبہ بچپن سے رکھتا ہے، جو کربلا میں جا کے منظر نظر آیا ہے۔ اچھا، جب لے کر آ رہے ہیں پانی، اور کیونکہ جلدی اس لیے کر رہے ہیں کہ کہیں قمبر نہ پہنچ جائیں، تو پانی چھلکنے لگا، کٹورے سے، اس ظرف سے پانی چھلکنے لگا اور آپ کے ہاتھ گیلے ہونے لگے۔ یہ منظر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام دیکھ رہے تھے، اور آپ اس وقت بہت روئے، آپ نے لپٹا لیا، پیار کیا، اور فرمایا کہ آج تم اپنے بھائی کو پانی پلانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ تم یہ کوشش کرو گے مگر ایسا ہو نہیں پائے گا۔ یہ عجیب بچپن کا منظر ہے۔ ایک دن آغوش میں تشریف فرمائے تو یہ جناب زینب سے بھی ہے، حضرت عباس سے بھی ہے، تو آپ نے فرمایا کہو بیٹا ایک، انہوں نے فرمایا بابا ایک، فرمایا کہو دو، تو کہا بابا جس اللہ کی وحدانیت کا اور اس کی تنہائی کا اور اس کی وحدت کا اور وحدہ لا شریک ہونے کا اعلان زبان سے کر دیا جائے پھر دو کیسے کہیں گے؟ یعنی وہ ایک کیفیت، وہ سوچ۔ 11 سال کی کیا عمر ہوتی ہے؟ بچپن شمار ہوتا ہے، ظاہر ہے اگر لڑکا ہے تو 15 سال میں جا کے اس کے اوپر ذمہ داریاں شرعی آتی ہیں، لڑکی ہے تو 9 سال، 11 سال تو بچپنا ہے۔ 11 سال کا سن ہے جنگ صفین میں حضرت عباس کا، اور اس میں حضرت عباس نے جو جنگ کی ہے اور وہ منظر ہی کچھ اور ہے، یعنی نقاب لگائے ہوئے، مولا علی کی زرہ پہنے ہوئے، مولا علی کا لباس پہنے ہوئے، مولا علی کے گھوڑے پر ایک خیموں سے ایک مجاہد نکلتا ہے اور وہ میدان میں دشمن کا مقابلہ کرتا ہے اور بھرپور جنگ اور جہاد کرتا ہے، اور سب نے بالاتفاق یہ آپس میں سوچ لیا، طے کر لیا، ذہنی طور پہ سب آمادہ ہیں کہ یہ علی ہیں، کیونکہ نقاب لگی ہوئی ہے، پہچان نہیں رہے ہیں، مگر جنگ کا انداز بتا رہا ہے، تلوار چلانے کا ڈھنگ بتا رہا ہے، گھوڑے کی چال بتا رہی ہے، آپ کے جو توجہ ہے اپنے مخالف کے اوپر وہ بتا رہی ہے، مگر تعجب سب کو یہ ہو رہا تھا کہ طے نہیں تھا کہ علی بغیر بتائے جائیں گے، یعنی یہ طے یقیناً جو آداب طے ہوتے ہوں گے جنگوں میں اور ہر جنگ میں مختلف ہوتے تھے، تو سب کو یہ تعجب ہوا کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ تو طے نہیں تھا، حضرت کو اگر جانا تھا تو بتانا تھا کہ میں جا رہا ہوں اب۔
تو مگر ادھر ہی منظر نظر آ رہا ہے. لہٰذا جب واپس لوٹے ہیں اپنے جہاد کو مکمل کر کے تو سب استقبال کے لیے جب قریب پہنچے مجاہدین اور صحابہ کرام تو یہاں گھوڑا آ کے رکا ہے, وہاں خیمے سے امیر المومنین باہر آئے. تو گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے کو کیا سمجھا جائے کہ کون ہے؟ تو جب نقاب حضرت نے ہٹائی تو 11 سال کے سن میں حضرت 11 سال عباس کی عمر, بالکل. حضرت طویل القامت تھے, یعنی بنی ہاشم میں بنی ہاشم میں چند ہستیاں گزری ہیں جن کا قد بچپن سے ہی دراز تھا اور دراز قامت تھے آپ. یعنی 11 سال کی عمر میں امیر المومنین کا لباس ان پر آ جاتا تھا, حضرت کے کپڑے پہن لیتے تھے, یعنی وہ لگتا تھا کہ جیسے علی کھڑے ہوں. تو یہ بچپن کے واقعات کے اندر حضرت عباس سے متعلق بہت حسین منظر ہیں. امام حسن علیہ السلام خاص طور پہ امیر المومنین کی جب شہادت ہو رہی ہے یا خود نبی مکرم کے اس گھرانے کے اندر جو حضرت عباس کا وہ جو بچوں کی کے درمیان جو کیفیت ہے وہ آج کے بچوں کے لیے بڑی مثالی ہے. بہت اچھا. میں اس کو نوجوانوں سے بھی جوڑنا چاہوں گی کیونکہ میدان کربلا میں بھی آپ کی عمر بہت ہی کم تھی, نوجوان تھے. اور وہی جو بات ہم کچھ دیر پہلے کر رہے تھے کہ نوجوانوں کو ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے جی غلطی ہو گئی, عمر ہے ایسی, چلو غصہ آ گیا, عمر ایسی ہے, یہ فیصلہ کر لیا, عمر ایسی ہے. لیکن آپ میں اتنا ٹھہراؤ, اتنی بہادری, اتنے دبدبے کے باوجود لوگ آپ سے, یعنی آپ کی بہادری اور شجاعت کے ہر جگہ چرچے تھے, اس کے باوجود اپنے اوپر کنٹرول, اطاعت گزاری. ذرا اس کو آج کے نوجوان کے لیے بھی کچھ بیان کیجئے. میں عرض کروں کہ ہمارے ہاں ایک عجیب سا جملہ بھی کہا جاتا ہے کہ جوانی یعنی دیوانی, یعنی جذباتیت, غصہ, غسیل ہونا, بات بات میں ہاتھوں سے نکلنا, آستینے لوٹ لینا, گھوسے مکے تیار کر لینا اور اونچی آواز بولنا, یہ ایک جوان کی توہین ہے. میں کہتا ہوں ایک جوان کو اپنے بارے میں ان الفاظ کو معاشرے کی لغت سے ختم کرنا ہوگا. جوان جذباتی اور غسیل وجود کو نہیں کہتے. ممکن ہے کوئی کہ مولانا آپ فطرت سے کیسے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں, خون گرم ہوتا ہے, جوانی ہوتی ہے, نا تجربہ کاری ہوتی ہے. میں ان ساری باتوں کو مانتا ہوں, لیکن جہاں جوانی معرفت کے ساتھ ہو, جہاں جوان کی تربیت معصوم کر رہے ہوں, جہاں جوان کی تربیت امام کر رہے ہوں, یا جہاں جوان کو ایسے بزرگ مل گئے ہوں کہ جن کے ہاں کامیاب زندگیاں تھیں, تو وہ جوان پھر عام جوان نہیں ہے. میں آج کے جوانوں کو حضرت عباس علمدار علیہ السلام جو جوان بنی ہاشم ہیں, قمر بنی ہاشم ہیں, ان کی زندگی کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ ان کی اطاعت میں اگر آپ آ جائیں گے, ہم آ جائیں گے, خاص طور پہ جوانوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے, تو ہم گویا اپنی جوانی کو کنٹرول کریں گے اور اس پہ حاکمیت رکھیں گے, بصیرت کو اور معرفت کو. بصیرت اور معرفت وہ چیز ہے کہ جو ہمارے چیزوں اور ہمارے اعصاب کو کنٹرول رکھتی ہے. میں عرض کروں آپ سے کہ کربلا میں حضرت عباس کا جو سن و سال ہے وہ 34 برس کا ہے. 34 سال عین جوانی ہے, نوجوانی نہیں ہے, جوانی ہے. نوجوانی ہوگی 25 سال 28 سال کی, لیکن جوانی ہے, بڑھاپے کی طرف 40 سال کے بعد انسان آنا شروع ہوتا ہے. یہ 34 سال کی عمر کربلا میں حضرت عباس علمدار کی ہے. بال حضرت کے کالے تھے, آپ کا پوری مکمل شباب تھا آپ کے اوپر, اور حسن اور جمال کا تو ابھی اگر پروگرام میں وقت ہوا تو حضرت کے القاب میں ایک لقب جو آپ کا بہت مشہور لقب ہے قمر بنی ہاشم, وہ جس خاندان میں ہر شخص قمر تھا, حسن میں مثال دی جاتی تھی, نقاب لگا کے نکلتے تھے, بازار بند ہو جاتے تھے, لوگ دکانیں چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے تھے دیدار کرنے کے لیے, اتنا حسن تھا اس گھر کے اندر. اور ہر شخص یہاں قمر تھا. حضرت عبد المطلب کا لقب قمر بطا, حضرت ابو طالب کا لقب قمر حرم. یہ قمروں میں, اقمار میں اگر کوئی قمروں میں قمر ہو, یعنی حسینوں میں حسین اگر کسی کو کہا گیا ہے تو وہ حضرت عباس کو کہا گیا. اس خوبصورتی کے ساتھ ایک جوان ہے اور وہ انتہائی معرفت کے ساتھ ہے. میں یہاں ایک پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ حضرت عباس کی زندگی کا یہ پہلو, مجھے استاد سبت جعفر کا ظاہراً یہ 2 مصرے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ کبھی رسی گلے میں ہے, کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر, جہاں جیسی ضرورت تھی وہاں ویسی شجاعت ہے. سبحان اللہ. شجاعت آستینوں کے لوٹنے کو نہیں کہتے, شجاعت ذمہ داری کی ادائیگی کو کہتے ہیں. کبھی آپ خاموش رہ کر شجاعت کا مظاہرہ کریں گے, کبھی بول کر شجاعت کا مظاہرہ کریں گے, کبھی قدم اٹھا کر شجاعت ہوگی اور کبھی قدم روک کر شجاعت ہوگی. تو شجاعت ذمہ داری کی ادائیگی ہے,
اپنے اعصاب پہ کنٹرول ہے. دیکھیں جنگیں جو ہیں، میں ان بچوں جوانوں سے کہوں گا کہ جنگیں مختصراً اب آپ کو مکمل کرنا ہوگا. جنگیں تلوار کے زور پہ نہیں لڑی جاتی، بازوؤں کے زور پہ نہیں لڑی جاتی، اعصاب کی مضبوطی پہ لڑی جاتی ہیں. بالکل. تو اگر ہم اپنے اعصاب کو مضبوط بنا لیں حضرت عباس کے نام پر، تو ہمارا معاشرہ بہت اچھی سمت روانہ ہوگا. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، اور تمام گفتگو بہت ہی لطف اندوز تھی. ویسے تو ہم انفارمیشن تو آتی ہے، سیکھتے ہیں ہم، لیکن لطف بھی بہت آیا آپ کے بیان سے، اور موقع ملے گا تو انشاءاللہ اور ایسی نشست رکھیں گے. اب اس سیگمنٹ کا کیونکہ ہم اس کو مکمل کرنے جا رہے ہیں، تو ذیشان جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ہم منقبت سنیں گے.